فرمایا کچھ وہ جنہوں نے لبیک کہی، کچھ وہ جو غافل ہو گئے۔ جنہوں نے لبیک کہی انہیں وعدہ دیا گیا۔ وعدہ اجر پہ ہوتا ہے، یہ قرآنی بحث ہے، وعدہ اجر پہ ہوتا ہے، وعید سزا پہ ہے، کہ قرآن نے ان کو سزا کی وعید سنائی۔ غور فرمائیے گا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، وعید سنائی۔ اب یہ بندہ ہے غفلت میں ہے، قرآن نے اس کو عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے ذکر سے اعراض کر گئے ہو، میرے ذکر سے روگردانی کر لی۔ توجہ فرمائیے گا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَلَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دو سزائیں، جو بھی میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، پہلی سزا اس کی زندگی تنگی میں گزرتی ہے، ادھر سے مصیبت ادھر سے مصیبت، ادھر سے آفت ادھر سے آفت، زندگی مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئی۔ کس کی سزا؟ ذکر الہی سے روگردانی اور اعراض کرنے کی سزا ہے۔ قیامت میں کیا سزا، کیسی وعید قرآن نے سنائی، کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، روز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ لیکن ہمارے مزاج تو عجیب ہے، جیسے ہم نے یہاں اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، غیبت کر بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، تہمت لگا بھی دیتے ہیں، کوئی لگا رہا ہے تو وہ بھی بڑے مزے سے سن لیتے ہیں، حد کی حرمت مومن کر رہا ہے بڑے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، خصوصاً اگر تھوڑا سا اختلاف ہو رہا کسی سے اور کوئی اس کا شکوہ کرے تو اندر سے بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بڑی خوشی مسرت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیا، بے قابو، شتر بے مہار ہے۔ یہ قیامت والے دن بھی جب اللہ سزا دے رہا ہے، کہا میرے ذکر سے اعراض کیا، اندھے ہو، نابینا، یہ وہاں بھی چپ نہیں رہے گا، وہاں بھی زبان درازیاں کرے گا۔ اور اس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یہ وہاں بھی کہے گا پروردگار عالم تو نے مجھے نابینا کیوں معشور کیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو صاحب بصارت تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اب مجھے نابینا اعمیٰ کیوں معشور کیا۔ اب ادھر سے آواز آگئی، یہاں سے مجلس کو بڑی توجہ سے سماعت فرمانا، ادھر سے آواز آگئی، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ کہا میرا بندہ میدان محشر میں کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے، میرے مالک تو نے مجھے نابینا کیوں معشور کیا، میں تو صاحب بصارت تھا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ ادھر سے آواز آئے گی، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے سامنے آئی تھی، غور فرمائیے، ہماری آیتیں آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان سے روگردانی کر لی۔ یہاں بھولنے کے معنی میں نہیں ہے نسیان، روگردانی کر دی۔ چلو اور سادہ کر دیتا ہوں، اہمیت نہ دی، انہیں پس پشت ڈال دیا۔ پھر اللہ کہہ رہا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کل ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے انہیں فراموش کر دیا تھا، انہیں پس پشت ڈال دیا تھا، آج تو بھی فراموش شدہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ ادھر سے آواز آئے گی۔ اب ذرا سوچ لو میرے ساتھ بیٹھ کے، غور فرما لو، توجہ فرمائیے گا، غور فرما لو۔ اب سوچتے ہیں کہ قرآن کی کتنی آیتیں آئیں اور کس کس کے لیے آئیں، تدبر کرو، قرآن کے اندر غور کرو، کیسی کیسی آیتیں آئیں۔ نماز کی آیت آئی، کہا جھک جاؤ، سجدہ کرو، آؤ، اور نماز کو قرآن میں اقم الصلاۃ علی ذکری، میری یاد کے لیے مصلی عبادت پر آؤ۔ بے نماز، غور فرمائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے آؤ جھک جاؤ، تم نے کیا کیا،
لاپرواہی کی، اس کا مطلب ہے نماز کی آیت کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ نے کہا صیام میں روزہ رکھو، نہیں رکھا، روزے کی آیت کو نسیتہا، توجہ، پس پوش ڈال دیا۔ کہا زکوٰۃ دو، غور فرمانا، زکوٰۃ نہیں دی ہے، یعنی آیت زکوٰۃ کو پس پوش ڈال دیا۔ مالک نے کہا آؤ میرے کعبہ کا طواف کرو، ہاں صاحب استطاعت ہو، طواف کعبہ کے لیے نہیں گئے، حج کے لیے نہیں گئے، فنسیتہا، یعنی آیت حج کو پس پوش ڈال دیا، روگردانی کر لی، لاپرواہی کر لی۔ کہا آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ غور فرمائے گا، میں تمام فروعات دینی کو ذکر نہیں کر رہا، ہاں مسجد میں بیٹھ کر نمازی کو، توجہ فرمائے گا، عالم دین کو، ایک مولوی کو یہ آیت تو یاد آتی ہے کہ اللہ نے کہا آؤ میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اگر نماز ادا نہیں کرو گے تو روز قیامت نابینا معشور ہوگے، روزہ نہیں رکھو گے تو روز قیامت نابینا معشور کیے جاؤ گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو روز قیامت نابینا، گھبرا گئے آپ، یہ قرآن کی آیت ہے، نابینا بیوانا شروع یوم القیامت عاما، نابینا معشور کیے جاؤ گے۔ والدین سے احسان نہیں کرو گے، روز قیامت نابینا معشور کیا جائے گے۔ ہمسایہ کے حق کا خیال نہیں رکھو گے، روز قیامت نابینا معشور کیے جائے گا۔ یہ آیتیں تو سب کو نظر آ گئی، لیکن آؤ تمہیں میں بھی بتاتا ہوں، قرآن میں اور آیتیں بھی ہیں۔ یا اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن میں اور بھی آیت ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ قرآن میں اور بھی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن میں اور آیت بھی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن میں اور بھی آیت ہے ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ قرآن میں اور بھی آیت ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ توجہ قرآن میں اور بھی آیت ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، قرآن میں اور بھی آیت ہے جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اما یتساءلون کی آیت کو بھی پڑھو، عن النبأ العظیم۔ پھر میں اپنی بات پہ لوٹ آیا، بھائی جس نے نماز کی آیت کو پس پشت ڈالا وہ بھی نابینا، جس نے زکوٰۃ کی آیت کو چھوڑ دیا وہ بھی نابینا، جس نے انما ولیکم اللہ میں اللہ کو بھی ولی مانا، رسول کو بھی مانا، اگر علی کو ولی نہیں مانا، جیسے بے نماز اندھا ویسے بے ولایت بھی اندھا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہے قرآن فہمی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے لا الہ الا اللہ کا موضوع رکھا، توجہ فرمائیے، آپ تو سمجھ گئے شاید آج مولوی ہم سب کو موحد بنا کے ہی چھوڑے گا، غور فرمائیے گا، لیکن جملے سنیے گا۔ بعض میں رسالت سجی ہوئی اسی لا الہ الا اللہ پہ اشرا ہے، پورا سننے کے قابل ہے، غور فرمائیے۔ بس میں رسالت سجی ہوئی، بس ایک فضیلت کا جملہ سن لیں، میں ذکر مصائب کی طرف جاتا ہوں، گھڑی میں بھی بڑی تیزی آ رہی ہے، توجہ فرمائیے گا میرے بھائیوں۔ بس میں رسالت سجی ہوئی اور کون بیٹھے ہیں؟ مصطفیٰ کی نگاہوں نے سفر کیا اور ایسے چہرے پر جا کے رکی جس کے بارے میں خود سید الانبیاء نے فرمایا، توجہ، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ غور فرمانا، میں نے 4 حدیثیں 2 اور چلو پڑھ دیتا ہوں، لیکن توجہ فرمائیے گا، کہا سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ پھر سرکار رسالت نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں، بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں، ہر نبی کی امت میں دانا ہوتا ہے، جس کو ہم حکیم کہتے ہیں، جیسے لقمان کو حکیم کہتے ہیں۔ حکیم طبیب کے معنی میں نہیں ہے، جو صاحب علم و حکمت ہو، توجہ فرمائیے گا، ہر امت کا دانا ہوتا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا میری امت کا دانا سلمان محمدی ہے۔ جیتے رہو، جیتے رہو، میری امت کا دانا سلمان محمدی ہے۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے۔
جیتے رہو ہمراہی فرماؤ گے تو محظوظ ہوگے. توجہ فرمانا. سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے. اور اپنے مطالعات سے جو میں نے جملہ لیا میں نے کہا ٹھیک ہے سلمان، پیغمبر نے فرما دیا تو اہل بیت میں سے ہے، پیغمبر نے فرما دیا میری امت کا دانا ہے، پیغمبر نے فرما دیا جنت تیرے دیدار کی مشتاق ہے. لیکن سب سے بڑی عظمت سلمان کی کیا تھی؟ سلمان وہ ہے جسے دہلیز فاطمہ کی نوکری نصیب ہوئی ہے. جیتے رہے زندگیاں ہوں. توجہ فرمائے. سلمان وہ ہیں جسے در سیدہ کی چاکری نصیب ہوئی ہے. کبھی چکی چلائی، کبھی حسنین کو بہلایا. لیکن میرا آپ سے جملہ ہے بزرگوں، میرا آپ سے جملہ ہے، غور فرمائیے گا. انصاف سے مجھے بتا دینا، ذرا کسی تاریخ میں مجھے پڑھ کے دکھا دینا کہ سلمان امیر المومنین کو سفارشی بنا کے لے کے گئے ہوں اور کہا ہو کہ سید الانبیاء سے کہہ دیں میری شان میں کوئی حدیث کہہ دیں. لے گئے حسنین کو شانوں پہ بٹھا لیا ہو، کہا اپنے نانا سے کہہ دیجئے کچھ تو میری شان میں کہہ دیں، صحابیوں میں میرے نمبر بن جائیں گے. تو جو فرمائیے گا سیدہ کی دہلیز پہ بوسہ دیا ہو اور کہا بنت مصطفیٰ اپنے بابا سے کہہ دیجئے کچھ تو میری شان میں کہہ دیجئے. جو میں سمجھا، بس یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے، جو میں سمجھا سلمان محمدی نے اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے اتنا قریب کیا کہ جو سب سے بڑے تھے انہوں نے فرما دیا یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کردار، بات تو کردار کی ہے. توجہ فرمائیے. اتنا اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار کے قریب کیا کہ نبیوں کے سردار نبی نے فرما دیا کہ یا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اب میں دو راہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. توجہ فرمائیے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھوں یا امیر المومنین کی فضیلت کا ایک جملہ کہہ کے اپنی عبادت مکمل کر لوں. غور فرمائیے. یہی سلمان ہے جن کی یہ فضیلت ہے. غور فرمائیے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے. صرف دعا لینے کے لیے. سرکار رسالت جب دنیا سے چلے گئے تو جناب سلمان محمدی ایک دن امیر المومنین کے پاس آئے. ترجمے کے بغیر میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا. غور فرمائیے گا. جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی و منجز و اداتی و وارث و علمی و حبیب و قلبی انت مستودع مواریث الانبیاء انت امین اللہ فی ارضی و حجت اللہ علی بریتہی انت رکن الایمان و مصباح الدجا و منار الہدا من تابعک نجا و من تخلف عنک ہلک و ہوا. توجہ فرمائے گا. ترجمہ نہیں کرنا، کہہ دیا ہے. توجہ فرمائیے. اس عظمتوں والے علی کے پاس سلمان محمدی آئے. سلمان کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. یہ جملہ میں جان بوجھ کے چھوڑ گیا تھا. جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں. اصحاب کے درجے ہوتے تھے نا بھئی، یہ ایمان کے فلاں درجے پر ہے، یہ ایمان کے فلاں درجے پر ہے، یہ ایمان کے فلاں درجے پر. ابو ذر 9ویں درجے پر، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر. اب یہ سلمان علی بن ابی طالب کے پاس آئے. کہتے یا رسول اللہ، یا علی بن ابی طالب. کہتے مولا جب سے پیغمبر دنیا سے گئے کوئی معجزہ ہی نہیں دیکھا. میں نے موضوع بدل دیا. توجہ فرمائیے. کوئی معجزہ ہی نہیں دیکھا. امیر المومنین اٹھے. اس کو حدیث بساط کہتے ہیں اور 4 بڑے محدثین نے اس کو تحریر فرمایا ہے. اٹھے، اپنے دوش مبارک سے ابا اتاری، بچھائی، سلمان کو بٹھا دیا. کہا سلمان اپنی آنکھوں کو بند کرو. سلمان نے اپنی آنکھیں بند کی. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے زیر لب امامت، سلمان کہتے ہیں، علی نے زیر لب امامت کچھ کلمات کہے. اب کہا سلمان آنکھیں کھولو. باذوق لوگوں کے لیے جملہ ہے، خدا کرے سمجھ آ جائیں. سلمان کہتا ہے جب میں نے آنکھیں کھولی ابائے علی ابا نہ تھی، تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز کر رہی تھی. توجہ فرمائیے گا. کتنی بڑی بات کی کہ جب سے رسول اللہ گئے اللہ کی آیات اور معجزات کو نہیں دیکھا ہے. اب ذرا پڑھوں، جی چاہ رہا ہے پڑھنے کو. توجہ فرمائیے گا. اللہ کی آیات اور معجزات کو نہیں دیکھا ہے. جب ایک مرتبہ ابائے علی تخت سلیمان بن کر پرواز کرنے لگی، علی بن ابی طالب نے روح زمین پر سلمان کو سیر کرائی. علی اللہ کی آیات دکھاتے گئے، سلمان اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے گئے. توجہ فرمانا. زمین کی وسعتوں سے نکل کر ابائے علی بن ابی طالب آسمان کی رفعت کی طرف، توجہ میری طرف رہے،
آسمان کی رفتوں کی طرف بڑھتی گئی. توجہ فرمانا. پہلا آسمان آیا, علی اللہ کی نشانیاں دکھاتے گئے, سلمان اللہ کی نشانیاں دیکھتے گئے. دوسرا آسمان آیا, توجہ, دوسرا آسمان آیا, علی ابن ابی طالب اللہ کی آیات دکھاتے گئے, سلمان اللہ کی آیات کو دیکھتے گئے. تیسرا آسمان آیا, علی ابن ابی طالب اللہ کی آیات کو دکھاتے گئے, سلمان اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے گئے. چوتھا آسمان آیا, علی ابن ابی طالب اللہ کی آیات دکھاتے گئے, سلمان اللہ کی آیات دیکھتے گئے. جب چوتھے آسمان سے ایک مرتبہ اب آئے علی ابن ابی طالب, عبور کر کے گزر کے آگے بڑھنے لگی. سلمان کہتا ہے بس یا علی, میری طاقت جواب دے دی. میں نے کتاب کو رکھا, میں سوچنے بیٹھ گیا. میں نے کہا سلمان کون ہے, ذرا سی عظمت سمجھیے. سلمان وہ ہے, توجہ, جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے. سلمان وہ جو امت مصطفیٰ کا دانا ہے. سلمان وہ ہے, توجہ, سلمان وہ ہے جسے دہلیز فاطمہ کی چاکری نصیب ہوئی ہے. سلمان وہ ہے, توجہ فرمانا, جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. سلمان وہ ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. سلمان وہ ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. دنیا کو یہی تو پیغام دے رہا ہوں کہ جب ایمان کے 10ویں درجے پر فائز سلمان علی کے ایک معجزے کی طاقت نہیں رکھتا, تو جن کا ایمان میں درجہ ہی نہیں ہے وہ علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عظمت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی. توجہ فرمائی ہے آپ نے. یہاں پھر 4 مصرے کہہ کے میں ذکر مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ علی یہ مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا. ذوق سماعت کی کچھ گولیاں بھی ملتی ہیں, توجہ فرمائیے گا. علی یہ مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا. توجہ فرمائی. علی یہ مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا, گراں دنیا پہ گزرا آئینے کو آئینہ کہنا. علی یہ مرتضیٰ کو جانشین. اسٹون میں بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن آپ سوئے ہی اتنے تھے کہ جب تک مولوی کی جان نہیں لی بولے ہی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا. علی یہ مرتضیٰ کو جانشین مصطفیٰ کہنا. غور فرمائیے گا. گراں دنیا پہ گزرا آئینے کو آئینہ کہنا. توجہ فرمانا. فقط 2 مقصد ہستی ہم اہل بزم رکھتے ہیں, میں حب علی پینا, حدیث کربلا کہنا. توجہ فرمایا آپ نے, غور فرمایا آپ نے. یہی وجہ پیغمبر نے عظیم حدیث میں, آخری حدیث پڑھ رہا ہوں, سے ترجمہ کر کے میں ذکر مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ حدیث سید الانبیاء نے ارشاد فرمائی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ. آتانی جبرائیل من قبل ربی عز و جل. نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کیا کہا, فقالا یا محمد ان اللہ یقرؤک السلام, اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے. فَيَقُولُ لَكَ, اور آپ کو پیغام دے رہے. کہ سلام ہے کہ پیغام, کہا آپ کو پیغام دے رہا ہے. یا رسول اللہ کیسا پیغام؟ کہا اللہ کی طرف سے پیغام آیا, بشر اخاک علیٰ انی لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من عاداہ. کہا علی کو بلاؤ, اپنے پاس بٹھاؤ اور علی کو یہ بشارت دو, اللہ کہہ رہا ہے جس دل میں تیری ولایت پائی جائے میں اسے عذاب نہیں دوں گا. میرا خیال ہے تہاڈا جنت جہان دا پروگرام ہے ہی کوئی نہ. توجہ فرمایا, جس دل میں علی کی ولایت ہو اسے عذاب نہیں دوں گا. ولا ارحم من عاداہ, فرمایا اور اس پر کبھی بھی رحم نہیں کروں گا جس کے دل میں علی کی عداوت پائی جائے. یہ مسلم حدیث ہے, توجہ فرمائیے گا. ولا ارحم من عاداہ.
اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور پڑھنے کے قابل ہے کہ امیر المومنین کو اللہ رب العزت نے اعمال کا میزان اور معیار کیوں بنایا، اور اللہ نے امیر المومنین کو ایمان اور کفر کا معیار کیوں بنایا، یہ پڑھنے کے قابل ہے، توجہ فرمائیے گا، لیکن ان سامعین میں نہیں۔ اور میرا دل کرتا ہے بے کسی دربار تو 4-5 چنگے جے ملنگ لائے کے آواں، جو اس موضوع کو سن سکے۔ بہرحال اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میں آپ سے محبت کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ علی بن ابی طالب کی عظمتوں کے لیے کائنات نے صرف یہ جملہ لکھا ہے، توجہ، کہ علی وہ ہے جو محراب عبادت میں اللہ کا ایسا سجدہ کرتے تھے کہ اگر ساری کائنات کے ذکر اور تسبیح اور سجدوں کو ایک طرف رکھا جائے اور علی بن ابی طالب کی ایک تکبیر کو ایک طرف رکھا جائے تو کائنات کی عبادتیں علی کی عبادتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ علی کی ایک تکبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وہ عظمت، یہی وہ عظمتیں ہیں، توجہ فرمائیے جا، جو خاندان رسالت میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ عبادتیں، وہ عظمتیں سیدہ کی عبادتوں کے تذکرے تھے، ثانی زہرا کی عبادتوں کے تذکرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس گھر کی کوئی بیوی چھوٹی ہوں یا بڑی، معرفت پروردگار اور پروردگار کی رضا پر راضی ہونے کے معراج پر ہیں۔ بڑے جملے تھے کہنے کے، لیکن گھڑی بلی جلدی سے گزر گئی، توجہ فرمائیے گا، وقت گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بشریت میں اہل بیت کے لیے سب سے مشکل شب عاشور تھی۔ شام غریبہ اپنی جگہ پر، لیکن شب عاشور اتنی مشکل تھی، ہر ماں دیکھ رہی تھی یہ جوان آج رات ہے کل نہیں ہوگا۔ عزادار بن کے بیٹھنا، میں التجا کر رہا ہوں، میں سیدہ سے توسل کر رہا ہوں تاکہ ہمیں آنسوؤں کی خیرات دے دیں اور ہم خراج عشق ان کی مظلوم اولاد کو پیش کر سکے۔ ارباب مقاتل نے کوئی عجب انداز لکھا ہے، کہا حسین جب شب عاشور غریب کربلا کبھی اصحاب کے خیمہ میں، کبھی بہنوں کے خیمہ میں، کبھی مسلح عبادت پر، اب ذرا مزاج ملانا مصائب سے بہت بڑا عبادت گزار ہوں، عزاداروں، ہاں ارباب مقاتل نے لکھا حسین اصحاب کے خیمے میں، سکینہ ساتھ ساتھ ہے۔ بڑی محبت تھی اس معصومہ کو اپنے بابا سے۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑی منزل مصائب ہوگی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ بقی سے دعا آئے، چھوٹی بطول کو رونے والو، میرا جی چاہ رہا ہے کہ پہلو شکستہ بطول بقی سے دعا دے۔ عزادار حسین بہنوں کے خیمہ میں، سکینہ ساتھ ساتھ تھی۔ ارباب مقاتل نے کوئی عجب منظر لکھا، کہا حسین مصلی پر، سکینہ اپنے بابا کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نماز پڑھتے رہے، سکینہ بابا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، نمازی رکوع میں جاتا ہے، قیام میں چہرے کی اور کیفیت ہوتی ہے۔ جب رکوع میں حسین گئے نا، بی بی کو جب پورا چہرہ نظر نہیں آیا نا، ارباب مقاتل نے یہ منظر لکھا، سکینہ نے جھک کر اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ عزادارو، حسین کا رکوع
ختم ہوا. غریب نے کربلا کی گرم ریت پر تمہاری اپنی مرضی جن خیالوں میں بیٹھے رہو. غریب نے کربلا کی گرم ریت پر سجدہ کیا. آزادہ رو سجدہ کیا. جب نمازی سجدہ کرتا ہے نا چہرہ نظر نہیں آتا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے سکینہ نے اپنے آپ کو کربلا کی گرم ریت پہ سلا دیا. حسین سجدے میں سکینہ بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے. اجرکم علی اللہ. بڑی منزل مصائب ہوگی. بڑے بڑے جوان نورانی دلوں والے بیٹھے ہو. آزادارو حسین دوسری رکعت کے لیے غریب کھڑے ہوئے. سکینہ پھر سامنے ہے. آپ قیام جاری ہے. بی بی اپنے بابا کی زیارت کر رہی ہے. آزادارو اب جو معصومہ کو کوئی خیال آیا نا ارباب مقاتل نے کہا جلدی سے سکینہ خیمہ میں گئی. آزادارو کافی دیر ہو گئی. جب سکینہ واپس آئی نا آزادہ رو حسین نماز ختم کر چکے تھے. جب آئی نا قریب حسین نے سوال کیا کہا سکینہ تو اپنے بابا سے محبت کرتی ہے؟ اجرکم علی اللہ. چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو. تو اپنے بابا سے محبت کرتی ہے؟ بی بی کہتی ہے جی بابا مجھے محبت ہے. مجھے تو تیرے سینے کے بغیر نیند بھی نہیں آتی ہے. آزادارو ایک مرتبہ جب سکینہ نے کہا نا بابا مجھے آپ سے محبت ہے حسین نے عجب سوال کیا. کہا اگر محبت ہے تو پھر خیمے کیا کرنے گئی تھی؟ آزادارو بی بی ہے نا کہتی ہے بابا علی اصغر کو دیکھنے گئی تھی. کہا نہ تیرے بغیر زندہ رہ سکتی ہو نہ بھیا علی اصغر کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو. اور میرے مالک کیسا امتحان تھا حسین کی بیٹی کا. آزادہ رو عصر عاشور نہ بابا نظر آتا تھا نہ بھیا علی اصغر نظر آیا تو پامال لاشا نظر آیا تو جلا ہوا جھولا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. صادق آل محمد فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں روتے ہیں اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرتا ہے. اے آزادارو کتنی مظلومہ ہے سکینہ. آزادارو ہاں چلے گئے حسین. آزادارو رہ گئی سکینہ. ارباب مقاتل نے لکھا ہے نا جب حسین جانے لگے نا آزادارو اسب با وفا کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے نا سکینہ نے جملہ کہا تھا اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان نہ لے جا. صبح سے جو گیا وہ لوٹ کے واپس نہیں آیا. میں یتیم ہو جاؤں گی. آزادہ رو حسین نے تسلی دی. لو مصائب کے ماحول میں آنا. حسین نے تسلی دی. در خیمہ پر کھڑی ہے سکینہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے. او آزادار شیعہ ماتمدار او حسین کے غم میں رونے والے آؤ تمہیں چھوٹی بطول کی غم میں رلاؤ. اے آزادارو سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا اسب با وفا دوڑتا ہوا خیموں کی طرف بڑھنے لگا. سکینہ نے دیکھا زین ڈھلی ہے رکابیں کٹی ہیں پیشانی پر لگے خون سے حسین کی خوشبو آتی ہے. جو ماتمدار بیٹھے ہو آزادارو ہر بی بی نے اپنے حصے کا بیان کیا لیکن سکینہ نے کوئی عجب بیان کیا. کہتی ہے اے اسب با وفا جب میرا بابا خیمے سے گیا تھا میرا بابا پیاسا تھا میں تجھ سے نہیں پوچھتی میرا بابا مارا گیا یا نہیں. مجھے اتنا بتا سو کیا ابھی ہم کو دلات شانہ میرے بابا کو کسی نے پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. آزادارو میں بڑا رویا جب مقتل میں یہ جملہ پڑھا. اس بی بی کے زندگی کے ایام کم تھے مصائب زیادہ تھے. آزادارو ہاں پھر وہی سکینہ مقتل میں آئی بابا کا پامال لاشا دیکھا. آزادارو سکینہ کوفہ سے گزر گئی. آزادارو شام کے دربار سے بازار سے گزری. آزادارو آیا جب شام کا دربار کرسیاں لگی ہوئی ہیں ہاں قیدیوں کی صف میں
4 سالہ معصومہ کھڑی ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو، جب منظر پڑھنے لگا 4 سالہ سکینہ کھڑی ہے، عزادارو یہ ظالم جب غریب کے لبوں پہ چھڑی مارتا ہے، ادھر بی بی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، عزادارو کبھی چھڑی سے حسین کے لبوں کا عزادارو توہین حدق کرتا ہے، بی بی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، عزادارو اس وقت بی بی تڑپ گئی جب کسی ظالم نے اپنا نجس ہاتھ بڑھایا، کہا یا یزید حبلی هذه الجاریہ، کہا یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دو، علی کی پوتی ہے، عزادارو تڑپ گئی، تڑپ کر پھوپھی کے دامن سے لپٹی، کہا پھوپھی اماں بابا بھی میرا مارا جائے، کنیزی میں بھی میں مانگی جاؤں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں نے شہادت کے جملے کہنے ہیں، بڑی عبادت ہو جائے گی۔ عزادارو ہاں آ گیا زندان شام، عزادارو سکینہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، بس شہادت کے جملوں کے قریب ہو گیا، سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، عزادارو آنکھ کھلی، کہا پھوپھی اماں ابھی تو میرا بابا ادھر تھا، میں اپنے بابا کی آغوش میں تھی۔ عزادارو ام المصائب سمجھ گئی، بچی نے خواب دیکھا ہے، عزادارو جب بابا بابا کر کے رونے لگی نا، ارباب مقاتل نے لکھا زندان میں ساری بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ لو ذرا مصائب کے ماحول میں جوان اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ کچھ عزادار ہوتے ہیں جو سارے کاروان نجات کو لے کے چلتے ہیں، عزادارو ہاں کچھ لوگ تو بیٹھے ہوں گے نا جنہیں غم حسین میں رونے کا انداز آتا ہے، اے عزادارو ہاں سکینہ روئی، ساری بیویوں نے رونا شروع کیا، عزادارو قصر یزید میں رونے کی آواز پہنچی، کہا یہ کیسا ماتم ہے، کہا حسین کی ایک بچی ہے جس نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، کہا کیسے خاموش ہوگی، کہا اگر بابا کا سر مل جائے بچی خاموش ہو جائے گی، ماتم کرنا عزادارو۔ عزادارو سارا آیا، سکینہ نے عزادارو اپنی ننھی سی گود بنائی، بابا کا سر لیا۔ میں عقیدت کے جملے کہا کرتا ہوں، عزادارو ضرور کہا ہوگا بابا پردیس میں باپ بیٹیوں کو ایسے ملنے آتے ہیں جیسے آپ ملنے آئے۔ عزادارو بچی کی گود میں بابا کا سر ہے، رومال ہٹایا، سید سجاد کہتے ہیں میری بہن جھکتی گئی، میری بہن جھکتی گئی، اپنے لبوں کو اور میرے بابا کے رخسار پر رکھا۔ عزادارو زندگی کی آخری 3 بین کیے، کہا بابا یہ بتاؤ من الذی آیتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم کر دیا۔ عزادارو سکینہ نے دوسرا بیان کیا، کہا من الذی قطع وریدک، کہا بابا کس نے تیری رگوں کو کاٹا۔ سکینہ نے تیسرا بیان کیا، کہا بابا کس نے تیری داڑھی کو خون سے خضاب کیا۔ اے عزادارو ماتمدارو، زندگی کے آخری 3 بیان کیے، آواز خاموش ہوئی، سید سجاد آگے بڑھے، نبض پہ ہاتھ رکھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میرا غم بانٹنے والی سکینہ دنیا سے چلی گئی، ہائے زندان میں سجاد اجڑ گئے، سکینہ چھوڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔